قرآن عظیم کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 قرآن عظیم کی دوسری منزل کی پہلی سورت آیت نمبر 8 ہے، اور اسی کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ پھر رب فرماتا ہے آیت نمبر 10 میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ لہٰذا ترتیب وار آپ حضرات سورہ مائدہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان سماعت کر رہے ہیں، اور آج 8 نمبر آیت کی تلاوت میں نے کی۔ انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ اور تفسیر آج آپ حضرات سماعت کریں گے، کیونکہ دور حاضر میں جو حالات دنیا کے اندر ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور قرآن کی اس آیت میں ایک اتنی حسین بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کی تفسیر پڑھی اور غور و فکر کیا تو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ جو آج اس دور میں ہو رہا ہے اس کا بیان اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے بیان فرما دیا، 1400 سال پہلے اللہ نے بتا دیا۔ لہٰذا اس آیت کی تفسیر سے پہلے لفظی ترجمہ ایک ایک لفظ کا آپ سماعت کریں، اور پھر ترجمہ اعلیٰ حضرت کنز الایمان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ترجمہ وہ آپ سماعت کریں گے، اور پھر تفسیر۔ لفظی ترجمہ یوں سمجھ لیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا حرف ندا ہے جس کا معنی ہوتا ہے اے، ایو بمعنی وہ، ہا بمعنی جو، الذین بمعنی لوگ، آمنو ایمان لا چکے، یا ایھا الذین آمنو۔ اب لفظی ترجمہ اگر اس کا دیکھیں گے تو اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، لیکن اگر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ ترجمہ کرتے ہیں اے ایمان والوں۔ آمنو ماضی کا صیغہ ہے جو حاضر پر دلالت کرتا ہے، یعنی گزشتہ زمانے کی بات، ایمان لا چکے اور حاضر میں بھی ایمان والے ہیں، اسی پر دلالت کرتا ہے، یعنی پاسٹ کنٹینیوس پریزنٹ اس کو کہا جائے گا۔ گزشتہ زمانے میں ایمان لا چکے ہو اور اب بھی ایمان والے ہو، یعنی ایمان لانے کے بعد ایمان والے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا، کونوا کا معنی ہونا یا ہو جاؤ، قوامین قوام سے بنا ہے جس کا معنی ہے قائم رہنا یا قائم ہونا، اور قیام نماز میں جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، اور وہ بھی تقریباً اسی کے برابر ہے، اور قوم بھی لفظ تقریباً اسی کے برابر ہے، کیونکہ مسلمان اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں اس لیے مسلم قوم کہا جاتا ہے، اور مقیم بھی اسی کے معنی سے نکلتا ہے کہ جو کہیں سے سفر کر کے آئے پھر کہیں ٹھہر جائے تو اسے مقیم کہا جاتا ہے۔ کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، شہداء کا معنی گواہی دینا، بالقسط کا معنی انصاف، انصاف کے ساتھ گواہی دینا، شہداء بالقسط۔ قسط قسطاس سے بنا ہے، قسطاس بمعنی ترازو، اور قسط یعنی تولنا، یعنی انصاف قائم کرنا،
انصاف کی بات کرنا. ولا یجرمنکم، ولا نہیں، یجرمنکم جرم سے بنا ہے، جرم نہ کرو. شنآن، شنآن بمعنی شدت، ابھار. جیسے ہانڈی پر دودھ یا پانی ابلتا ہے اس کو شنآن کہا جاتا ہے. قوم بمعنی قوم، علا پر، اللہ تعدلوا انصاف نہ کرنا، اعدلوا انصاف کرو. ہوا اقرب للتقوی، ہوا بمعنی وہ، اقرب بمعنی قریب ہونا، نزدیک ہونا، للتقوی پرہیزگاری سے بہت زیادہ قریب ہونا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. بے شک یہ لفظی ترجمہ ہوا، اور اگر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہم سماعت کریں تو وہ یوں ہوگا: یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والوں اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ. شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا، بلکہ انصاف کرو. ہوا اقرب للتقوی، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. یہ ترجمہ ہوا. بڑی لطیف بات اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد مکہ معظمہ جانے لگے عمرہ کے لیے، آپ کے صحابہ بھی موجود تھے، تو کفار قریش نے آپ کا راستہ روک دیا اور مکہ نہ پہنچنے دیا. صحابہ کرام کے دل پر بڑا صدمہ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی. اللہ نے مہربانی فرمائی اور قرآن عظیم کی یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والوں اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ. کس بات کے ساتھ قائم ہو جاؤ؟ شہداء بالقسط، گواہی دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ. اب یہاں انصاف کو بالقسط سے رب نے بیان فرمایا، یعنی ترازو کی طرح جو انصاف ہوتا ہے، نہ ایک رتی ادھر نہ ایک رتی ادھر. پھر رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی عداوت تمہیں اس پر ابھارے کہ انصاف نہ کرو. یعنی جو آج دور حاضر میں دنیا میں ہو رہا ہے، اگر مسلمان پر کہیں ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، کسی کے گھر کو گرایا جا رہا ہے، کسی کو قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے، کسی کے اوپر تیر و تلوار چلائے جا رہے ہیں، کہیں گولیوں اور بم کی بارود کی برسات کی جا رہی ہے، یہ جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے، اگر ایمان والوں کے ساتھ ایسی تکالیف ہیں تو رب قرآن عظیم میں فرما رہا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر تمہاری تکلیفیں کچھ نہیں ہیں. وہ تکلیف جو رسول اعظم کو ہوئی، کیونکہ گھر گرانے سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ کسی کو خانہ کعبہ میں جانے سے روک دیا جائے، کسی کا گھر جلانے سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ کسی کو مکہ المکرمہ جانے سے روک دیا جائے، کسی کو قید خانے میں ڈالنے سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ کسی کو خانہ کعبہ کے طواف سے روک دیا جائے. اور روکنا عام انسانوں کو اور بات ہے، جو سید الانبیاء ہو اگر انہیں روک دیا جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ستم ہے. لیکن رب فرماتا ہے
ایسا ہو جانے کے بعد بھی کبھی انصاف کے راستے سے نہ بھٹکنا، انصاف کے راستے کو نہ چھوڑنا، بلکہ اعدلوا، انصاف کرنا جب کبھی موقع آ جائے۔ ایسا نہ کرنا کہ کسی نے اگر تمہارا گھر گرایا تم بھی گھر گرانے کی بات کرو، کسی نے اگر تمہیں قید خانے میں ڈالا تم بھی قید خانے میں ڈالنے کی بات کرو، کیونکہ جب صلح حدیبیہ کا موقع گزر چکا تھا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کھلی فتح عطا فرمائی، جس کا ذکر سورہ فتح میں پہلی آیت میں آیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی کہ نہ تلوار سے، نہ برچھی سے، نہ بھالے سے خانہ کعبہ میرے نبی پہنچے ہیں تو بغیر تیر و تلوار کے پہنچے ہیں، اور اللہ نے خانہ کعبہ کی حکمرانی اور مکہ المکرمہ کی حکمرانی میرے نبی کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، بلند آواز میں کہیں، میرے نبی کو عطا فرما دی۔ اے سید الانبیاء، اب تیر و تلوار کی ضرورت نہیں ہے بلکہ محبانہ گفتار کی ضرورت ہے۔ آپ مسکرا دو گے تو عاشقان رسول امڑتے ہوئے چلے آئیں گے، مٹتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اور آج اس دور میں بھی یہی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ تم غیر انصافی نہ کرنا، اعدلوا، بلکہ انصاف کرنا۔ حالات بدلنے کا بھی اس آیت میں اشارہ ہے، کیونکہ جب صلح حدیبیہ کا موقع ہوا، میرے نبی کو مکہ المکرمہ جانے سے روکا گیا، صحابہ کو جانے سے روکا گیا، اور پھر کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو فتح مکہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، یعنی آج اگر ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب جب ظلم بڑھتا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی رحمتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں کیونکہ ہم ایمان والے ہیں۔ اعدلوا، انصاف کرو۔ اب انصاف کس کس چیز کا ہے؟ یہاں اللہ نے چند حکم فرمائے۔ سب سے پہلا حکم فرمایا اللہ کے حکم پر قائم رہنا۔ جو جو حکم اللہ کے ہیں، خواہ اسلام کے اندر شرائط اسلام کو دیکھا جائے، نماز روزے کو، حج و زکوٰۃ کو دیکھا جائے، یا شراب سے بچنے کو دیکھا جائے، جوا اور سٹہ سے بچنے کو دیکھا جائے، سود خوری سے بچنے کو دیکھا جائے، جو جو اسلام نے حکم دیے ہیں خوب قائم رہو، خوب قائم ہو جاؤ، گواہی دیتے۔ اب یہاں ایک اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گواہی دیتے۔ انسان کو اپنی زندگی میں کئی ایسے موقع آتے ہیں جب گواہی دینے کی ضرورت پڑتی ہے، خواہ وہ عدالت میں ہو یا غیر عدالت ہو، عام زندگی میں ہو، جب گواہی دینے کی ضرورت پڑتی ہے، رب فرماتا ہے شہداء بالقسط، اگر گواہی کی ضرورت پڑے بالقسط تو انصاف قائم کرو۔ اپنی گواہی میں اپنا پرایا نہ دیکھو، اپنا رشتہ دار نہ دیکھو، اعزہ اقارب نہ دیکھو، اپنا پڑوسی نہ دیکھو، بلکہ حق بولو جو اللہ نے تمہیں بتایا ہے۔ اگر حق تمہارے سامنے ہے تو اس کو چھپانے سے بات نہ بنے گی۔ رب فرماتا ہے ہوا اقرب للتقوی، جب تم انصاف کے ساتھ گواہی دو گے تو یہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، یعنی پرہیزگاری کا راستہ یہاں سے کھلتا ہے۔ اب اگر کوئی پرہیزگار ہونا چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ انصاف قائم کرے، خواہ بھائیوں کے درمیان انصاف کی بات ہو، پڑوسیوں کے درمیان انصاف کی بات ہو، ملک میں انصاف کی بات ہو، خواہ پوری دنیا میں انصاف کی بات ہو۔ جو انصاف کی بات کرے گا وہ اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہی بات اس آیت میں بتائی گئی، اور بہت بڑا اشارہ دیا گیا کہ جو ابھی تنگی کا دور ہے، جو ابھی پریشانی کا دور ہے، جو ابھی برے حالات کا دور ہے، خواہ کسی بھی طرح سے ہو، یہ بدلنے والا ہے، اور پھر حکمرانی تمہیں ہی ملنے والی ہے، کامیابی تمہیں ہی ملنے والی ہے، کیونکہ آیت میں رب نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، جرم نہ کرنا،
یعنی ابھرنا مت، دیش میں نہ آنا شنعان، دیش میں نہ آ جانا کہ جب تمہیں بادشاہت مل جائے، جب تمہیں کامیابی مل جائے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تو ناانصافی نہ کرنا، اعدلوا، بلکہ انصاف کرنا۔ معلوم ہو گیا ہندوستان میں غریب نواز نے آ کر جب ہمیں پیغام صوفیت دیا ہے اور تصوف کا پیغام دیا ہے تو یہی پیغام دیا ہے کہ دنیا کے ہر ملک سے محبت کرنا، دنیا کے ہر خطے سے محبت کرنا، دنیا کے ہر انسان سے محبت کرنا، اور محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ انصاف قائم کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ عداوت میں غیر انصافی ہو جائے۔ یہی اس آیت میں بتایا گیا۔ معلوم ہو گیا کہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو بخشے جائیں گے، ایمان اور عقیدے والے ہیں تو مغفرت ہو جائے گی۔ اسی لیے ساری دنیا کو کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر صاحب ایمان ہو جاؤ، کیونکہ قرآن نے ہر اس ایمان والے کی مغفرت کی بات کی ہے جس نے کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستگی حاصل کر لی ہے۔ یہی عقیدہ اور ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی بخشنے والا ہے، اللہ ہماری بھی مغفرت کرنے والا ہے، اللہ ہمیں بھی معاف فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے کی آیتوں کا ذکر اور ان کا ترجمہ اور تفسیر آئندہ جمعہ کو آپ حضرات کو سماعت کرنے کو ملے گی۔ صاف طور پر اس آیت کا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ انصاف سے کام لو، خواہ دنیا کا کوئی بھی موقع ہو، اگر ہم غیر انصافی میں آ گئے تو یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، کیونکہ موقع ایسا آتا ہے جب دنیا کے ہر انسان کو انصاف کرنے کا موقع ملتا ہے، خواہ زبانی ہو، قولی ہو، فعلی ہو، عملاً ہو، قصداً ہو، کسی بھی طرح سے ہو، انصاف کرنے کا موقع ضرور نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو ہمیشہ حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور انصاف کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آج غیر انصافی پر دنیا ہے اس کو بھی اللہ تعالی انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔